الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ وجہ ہے سامعین محترم، معزز علماء امت، اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام حضرات، آج دستار بندی کا موقع ہے اور یہ دستار فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے کے سلے میں منعقد ہے، اور تمام اہل علم، اہل دانش یہاں تشریف فرما ہیں. اسٹیج پر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اکثر اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسی بھی کروں گا جو اس دور میں نہیں کی جاتی، لیکن اس دور کا تقاضا ہے. عام خطاب کے جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر چند باتیں اپنی زبان پنجابی میں بھی کروں گا. ہمارے حافظ صاحب، حافظ فاروق صاحب لندن سے آئے ہوئے ہیں اور میرا اچھا خاصا تعلق ہے اور محبت بھی کرتے ہیں، خلوص کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور حضرات بھی، مفتی ظہور اللہ صاحب ہاشمی اور دوسرے حضرات بھی، الطاف شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اسٹیج پر کچھ لوگوں کا نام لیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت دل میں ہو اور پھر نام لیے جانے کے جو لوگ قابل ہوں، ان کا نام ضرور لینا چاہیے. ایک تو رسم دنیا ہے، میں رسم کی بات نہیں کر رہا، میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی تعلق ہو جس کی وجہ سے، دیکھیں نا آپ کے سامنے دستار بندی ہوئی ہے، آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دستار بندی کیوں نہیں ہوئی؟ دستار تو لوگوں سب نے باندھی ہوئی ہے، مگر آپ لوگوں نے علاقائی دستار باندھی ہوئی ہے.
اس کا تعلق علاقے سے ہے، ایک تہذیب سے ہے۔ لیکن آج جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے وہ قرآن مجید حفظ کرنے کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اس دستار کی اور حیثیت ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو علماء کو تکمیل علم کے بعد اس سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ 10 لاکھ روپے کی ٹوپی بھی آپ سر پر رکھیں نا تو یہ 150 یا 100 روپے کی جو دستار ہے اس کی شان اور عزت الگ ہوتی ہے۔ 10 لاکھ کی جناح کیپ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جس کے سر پر اللہ نے پوری کائنات کی عزت کی دستار رکھی، اور وہ ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ یہ دستار وہاں سے چلی ہے۔ اور میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ جو لوگ علاقائی حوالے سے دستار باندھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عمل کو مقدس کرنے کے لیے اپنی نیت میں یہ شامل کر لیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے آج کے بعد دستار باندھیں گے، تو یہ ان کا عمل نہ صرف مقدس ہو جائے گا بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر جب کوئی مسلمان عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ عند اللہ ماجور و مصاب ہوتا ہے۔ میں پنجابی کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ میری بات کو شاید سمجھ رہے ہیں، آپ میری بات پنجابی بھی آئے گی تو اصل میں محبت کی کوئی زبان نہیں ہے، محبت کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ زبان محبت کی ترجمان ضرور ہے لیکن محبت کی اپنی زبان ہے۔ میرا ایک شعر تھا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ اے محبت ہے جس تساں ساریاں ایتھے اکٹھا کیتا ہے، ایسا کو لوگ پھنس کے بیٹھے تے پھر بھی ہنس کے بیٹھے، انہاں کسی تروک کے نہیں آدھا، اے خود چھکے آئے۔ ہون سوچنا پیسی کہ انہاں کس گل چھکے آدھا، صرف درگاہوانیاں نسبتاں نہیں آدھا، پیر ہور بھی پھرنے پہ دنیا تے، بڑیاں بڑیاں درگاہواں، بڑے بڑے صاحبزادے پیر بھی، لیکن اے جڑی گل ہے جس تساں آج جمع کیتا ہے او پیر مہر علی نے پیغام کٹھا کیتا ہے تساں۔
پیغام تساں لوگاں اتھے آندا ہے تے تسی سنن آئے ہو بھئی گولڈے شریف تو ایک بندہ آیا ہے جیڑا پیر میر علی شاہ نے خاندان نہ اور گھر نال تعلق رکھنے والا ہے تے گھر نال صرف کوٹھیاں تے مکانہ نہ وارث ہے یا دو لفظہ نہ بھی وارث ہے؟ بس حیث گال تو ساں کٹھا کیتا ہے اے تعلق جڑا ہے ایک ہونا ہے خون نہ ایک ہونا ہے فون نہ تعلق دو نہ کچھ لوگ انہوں نے تعلق ہونا ہے خون نہ تے کچھ ہونا ہے ٹیلی فون نہ ہیلو ہیلو فون تے کر چھڑی بس تعلق رکھیا دنیا داری اپنا چکر چلانے آستے اگلے خوش کرنے آستے کار پورا کرنے آستے ہیلو ہیلو کر چھڑی بھائی تو فون بھی نہیں کیتا ایک فون نہ تعلق ہے ایک خون نہ تعلق ہے تے خون نہ تعلق جڑا ہونا ہے اس وچ بھی ایک اور تعلق ہونا ہے جڑا نفع مند ہونا ہے جڑا فائدہ دینا ہے او تعلق نسبت نہ کہ او تعلق خون بھی ہوئے خاندان بھی ہوئے کار بھی ہوئے لیکن اس کارنی کوئی وسط کوئی خوبی اس بندے چ نہ ہوئے تے خون نہ تے اسی ہو لیکن اس نہ کما حق ہو او وارث نہیں ہو سکنا کوٹھیاں تے جائیداداں تے زمینہ نے وارث ہونے نہ بندہ بزرگان دین یا کسی بندے نہ وارث نہیں ہو سکنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لکھنے کہ وراثت جڑی ہے او سلیمان علیہ السلام جے وارث ہوئے داؤد علیہ السلام نے تو وہ کس چیز نے وارث ہوئے جائیداد نے اگر جائیداد نے آکھو تے داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو علاوہ اور پتر بھی ہے کوئی صرف سلیمان تے نہیں ہے تے پھر کیا وجہ ہے کہ صرف ایک وارث ہوئے اور قرآن اس وراثت نہ ذکر کیتا اور قرآن اہتمام نال محتم بشان انداز نال اس کا ذکر کیتا او کیڑی وراثت ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ او وراثت فی العلم مراد ہے کہ داؤد نہ وارث ہویا سلیمان کس وچ علم وچ پراپرٹی اور جائیداد وچ نہیں فرمایا کہ اے تاں او لوگ بھی وارث ہو گئے جنہ کچھ بھی نہیں ہونا اور اے تے نہیں نا ایک پتر بہت سونا ہوئے تو اسا بندہ 10 لاکھ روپیہ چار جاوے تے ایک کیڑا لولا کوڑا ہے اسا تسی کہہ دے سو اسا شریعت معروم کرنی نہ حصہ برابر ہو سی شریعت حصہ برابر دے سی لیکن او جڑا حصہ دینا ہے نا اے وہ اپنی مرضی نال دینا ہے جیسا دینا ہے اپنی مرضی نال دینا ہے ذالکا فضل اللہ یعطی ہے من یشاء جسا چاہے دے اس واسطے او اپنی مرضی نال دینا ہے تے اس نے مرضی تے تنگ نہیں ہونا چاہیے سمجھ آئی نا تے فرمایا کہ او وراثت کیڑی مراد ہے علم وچ وراثت مراد ہے حضور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ میں علم نہ شہر ہاں تے علی اس نہ دروازہ ہے تے جیڑا علم نہ شہر ہوئے تے اس نہ دروازہ بھی تا علم نہیں ہونا ہے نا تے علی کون ہے علم نہ دروازہ ہے تے جس شہر وچ وڑنا ہے شہر وچ آنا ہے او دروازے دا روح آسی جس محمد عربی نال ملاقات کرنی ہے او علیاں مل کے آسی سمجھ آئی بڑے بڑے خطیب تو سامی سنیں
ایک میں گل تو سان کر رہا گل میں آسان جڑی آیت پڑھی یہ نہ کوئی موضوع چھوڑ گیا یہ موضوع محمول ہے میں سمجھنا گل جڑی ہے وہ ٹورنے نا گل انج ٹوری نا جس طرح مہاراج نہیں ٹوری نا مہاراج ٹوری نا تو ذرا ٹھاٹ باٹ نال آن بان نال گل چلائی نا سیرے شیرے بن کے پھر لوگ اگے کھلنے پھر گل چلنی ہے پھر اسی طرح گل کیونکہ جس ذات عظیم نہ ذکر ہے جڑا کائنات نہ دل ہے کملی والے نہ ذکر ہوئے تے گالاں ایویں چبل مار کے بندہ ٹورے گالاں بھی جتنا سونا ہے جس سونا مخاطب ہے گالاں بھی سجا کے ٹورو تسی دسو کہ اتنا عرصہ گزرے اور ایک بڑے بڑے خطیب گزرے بڑا بڑا اجتماع ہویا ہے دنیا تے بڑے بڑے صاحب علم آئے لیکن کسی یہ نہیں آکھیا کہ تسی میں نے کولو سوال جو چاہنے ہو پوچھو میں تساں جواب دے سا اے بندہ او آکھ سکنا ہے جڑا علم نہ دروازہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سوال کرو اہل ذکر کنو ان کنتم لا تعلمون اگر تسی کوئی گل نہیں جاننے ہو تے انہاں کو سوال کرو جڑے اہل ذکر ہو بڑی توجہ نال گل سنو میں گل قرآن نے حوالے نال کرنا پیا تے اللہ تعالیٰ وہاں حاضر ناظر سمجھ کے کرنا پیا سارے مسلمان پرا بیٹھے ہو تے کوئی کسی فرقے نہیں نمائندگی نہیں سمجھ آئی میں نہ فرقیاں کو لوں پاسے ہیں کیونکہ پاسے تے نہیں پنانے نا جس پاسا پنانا ہے وہ انہاں نے پاسے بنجے تے انہاں فرقیاں تقسیم نہ ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ تے اس نے رسول نہیں رسیاں پکا پکڑو تے پھر تسی تقسیم نہ ہو فرقیاں اہل سنت والجماعت سب تو بڑی جماعت ہے پرانی جماعت جڑی 1400 سال تے محیط ہے بڑی لمبی عمر ہے اس میں تے چھوٹی چھوٹی عمرہ علیاں جماعتاں میں شامل نہ ہو اے بڑیاں نابالغ قسمیاں جماعتاں ہلے سن بلوغتاں میں نہیں پہنچیاں کوئی جماعت آج پہ سر چاہ کوئی جماعت آج سر پہ چانی ہے کوئی کال کوئی 50 سال وچ کوئی 100 سال وچ کوئی 200 کوئی 500 سال کوئی 1000 سال تک بھی آنی اے او جماعت ہے جڑی 1400 سال تے محیط ہے اور وہ کیڑی ہے جماعت اہل سنت اساں اہل سنت نہیں جماعتاں پیو دیادے نے کار جم کے کہ اسی سنیاں وچ جمعیاں ایویں نہیں میں اپنی گل کرنا اسیں جی سننے ہیں بھئی اہل سنت نہ یہ عقیدہ ہے وہ تکا تو صحیح اہل سنت نہ عقیدہ کیوں ہے بھئی کل کوئی پوچھ کے نے جے تسی جے آنے ہو اہل سنت آنے نا کہ محمد عربی زندہ میں سوچے ہے تینے کوئی دلیل بھی ہے یا خالی عقیدہ ہی عقیدہ تو ہندوہ نہ بھی بڑا ہے عقیدہ تو سکھا نہ بھی ہے عقیدہ تا یہودیاں نہ بھی ہے عقیدہ تا نصارہ نہ بھی ہے تیرے کوئی ثبوت اے وے کہ کملی والا زندہ ہے یا صرف سنی سنی ناتا تے شاعریاں ہوتے چل کے خالی نعرے مار چھوڑنے ہو کوئی جڑا بندہ محمد عربی نی حیات نہ قائل نہیں اسا کل تو کے دلیل دے سے اے میں سوچا
اور بہت ساری گلاں جڑیاں اہل سنت دیاں کچھ او اہل سنت دیاں گلاں جڑے اج کل نے نویں نویں سنیاں اپنے کولو پا چھوڑیاں تے انہاں عقیدیاں وا سلف صالحین والے اہل سنت نے عقیدیاں میں شامل کر کے لوگاں دسے نے جی گویا یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میں پرانے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، میں علی حجویری جو سنی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، میں معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر رہا ہوں، میں بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کر رہا ہوں، اور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور وچ تے تساں نے اج کل نے جڑے ہے سنی نا انہاں دیاں بہت ساریاں گلاں اتھے نہیں لگو لگیاں، انہاں کولوں پائیاں تے ہن اے آنے کہ انہاں بھی منو تے تاں تسی اہل سنت تے شامل ہو، نہ اے گل کوئی نہیں۔ تساں نہیں ہے نا گلاں مننے نال بندہ سنی نہیں بن سکنا، اسی او گلاں منساں جڑیاں سید الطائفہ جنید بغدادی آکھیاں، جڑیاں ذنون مصری آکھیاں، جڑیاں فضیل ابن عیاض آکھیاں، جڑیاں شبلی آکھیاں، تساں کے پتہ ہے جنہاں قرآن پڑھیا سنت پڑھی تے انہاں دوہاں آپے تے ورتیا، ایک سامان کہنے کہ آپ جنہیں بندہ تے ورت نہیں سکنا، ورتنا نصیب ہی نہیں ہونا بندے ہیں، ایڈی بدقسمتی ہونی کہ ورت نہیں سکنا، اس تو بڑا بد نصیب کے ہے، ایڈی بڑی دولت ہوئے تے ورت نہ سکے۔ جس عالم کو علم ہوئے قرآن و سنت نہ اس تو بڑا سرمایہ کیڑا ہے دنیا تے اس نے جیسا ورتو نہ تے عمل نہ کرو تے اپنے اس نکے جے وجود تے ایسا لاگو نہ کرو نا، اس کا مطلب یہ ہونا ہے کہ یہ ایسا امیر ہے کہ جساں سب کچھ اس کو لے تو بد نصیب ہے اساں ورت نہیں سکے۔ یہ علماء ظاہر جڑے قرآن نہ کنن تے حدیثاں نہ کنن تے مفسر اور محدث پڑھن انہاں وچ تے صوفیاں چ کے فرق ہے؟ اے دویاں تے آنن تسی ورتو اسی دساں خالی، اسی عمل نہ اساں واسطے عمل کرنا ضروری نہیں، عمل تسی کرو تے صوفی آنا ہے نہیں، پہلے اس قرآن و سنتا میں آپے تے لاگو کرساں 60 سال گزارساں زہد و اتقاء اور تزکیہ نفس نے اس آخری مرحلے تے پہنچ کے تے پھر میں تساں دعوت دے ساں کہ آؤ تکو میں اس قرآن و سنت نے اس دنیا میں آپے تے ورتے ہے کہ نہیں، آؤ تکو میں مٹی آئیاں میں نہیں حیثیت مٹی نہیں آئی تے ماں اس تے عمل کرنے سونا بنایا ہے کہ نہیں، اے سونا انہا اولیاء اللہ اور صالحین امت نہیں مثال سونے نہیں کہ جڑے مٹی تو سونا بنے، اور انہا کس چیز بنایا؟ قرآن و سنت نے اتباع بنایا۔ اس واسطے اے انہا فرق علماء ظاہر ہے جڑے صرف مولوی تے عالم اخوانن لیکن او زہد و تقوی اور اس تے قرآن و سنت تے عمل نہیں کرنے تے بعض کرنے عمل جڑی اپنی مرضی نہیں چند گلاں ہویاں کر چھوڑیاں جڑیاں اوکھیاں ہویاں چھوڑ دیتیاں، سمجھ آئی نا؟ تے میں اے گل پہ کرنا کہ اس وچ نال اے غوث پاک تے حضرت پیران پیر نے خطبات میں ترجمہ کیتا ہے عربی عبارتانہ اور اس تے پورا میں تبصرہ کیتا ہے، اے میں ایک پہلے میرے رسالے طلوع مہر وچ اے چھپیا مضمون تے ہون میں ساں کتابی شکل وچ پمفلٹ نہیں شکل جاندا ہے، اے میں کوئی اپنی وکری واسطے نا تساں آہنا پہ خریدو، میں انہاں چیزاں نا اللہ تعالیٰ ماں محتاج نہیں کیتا، لیکن میں اس واسطے پڑھنا پیا للوہاں پنجوہاں نیاں گلاں سننے ہو تے چھوٹے موٹے رسالے تے ہے کسے کہانیاں پڑھ کے مولویاں نیاں تقریراں ان پڑھ مولویاں نیاں سن کے تے جڑے دین وچ مداخلت کرنے اپنے علامہ تے کہہ کے اخوا کے اس شیخ کامل نہیں اور اس جگت پیر نہیں تعلیم سنو کہ اس نا توحید نے بارے چ کے عقیدہ ہے، رسالت نے بارے چ کے عقیدہ ہے، ایسے شیخ نہیں کلام پڑھو خطبات پڑھو
اور میں سمجھنا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جڑے خطبات میں اتھے نقل کیتے اور اس نے ترجمہ بھی نقل کیتا ہے، جڑا شخص انہا خطبات نہ انکار کرنا ہے، ایک جملے نہ انکار کرنا ہے، سمجھو کہ او شیخ عبد القادر نہیں ذات دا انکار کر رہے ہیں۔ تو جیدہ سو قرآن دی ایک آیت دا انکار اللہ دا انکار ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث دا انکار رسول دا انکار ہے کہ نہیں؟ اسانو اے حکم اجازت ہے کہ اے حدیث رسول اللہ تک پہنچیے کس درجے چھے اتنی تسی تحقیق ضرور کرو، کیونکہ موضوع حدیث نہ ہوئے، جھوٹی نہ ہوئے، غلط انتصاب نہ ہوئے، اسنی تحقیق اساں تے کرنی ضروری ہے، کیونکہ 1400 سال وچ بڑیاں گڑبڑائیاں بھی ہوئیاں، بڑیاں چیزاں بھی داخل ہوئیاں، دوسرے اقوام یہودیاں تے انہاں بڑیاں سازشاں کیتیاں، تے اس واسطے ائمہ محدثین جڑے انہاں 2 لاکھ موضوع حدیثاں یاد کیتیاں تاں جے پتہ لگے کہ مرتبہ صحت تے پہنچی ہیں حدیثاں کیڑیاں تے موضوع کیڑیاں۔ آج انہاں محدثین تے تسی اعتراض کرو تے بڑے افسوس نہیں کر لے، اگر او حدیثاں نہ جمع کرنا تے تواڈے کول کی آیا، لیکن جڑی حدیث پہنچ ویندے رسول اللہ تک اس تے عمل کرنا انجی ضروری ہے جڑی مرتبہ تواتر تے ہوئے، اس طرح جس طرح تسی قرآن شریف تے عمل کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ذاتی عمل جڑا ہے وہ قرآن مجید دی تفسیر ہے۔ اس واسطے انہاں لوگاں نال رابطہ رکھو اہل علم نال۔ میں یہ گل پہ کرنا ہے کہ اللہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر آلیاں کو سوال کرو۔ اللہ نہ کیتا ہے کسی دا کیڑا اہل ذکر ہے؟ اے بولیو بھائی سارے کو نال نال ہوں آمین کرو، وہ ستے ہو کہ جاگنے ہو؟ اللہ تعالیٰ نہ کہتا ہے کسی نہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تے پھر کیا آنے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، او اہل ذکر نہ پھر بھی نہیں کہتا، اولو الالباب بھی نہ آکیا، بڑی سمجھ آلے بڑے دانان نہ نہیں کہتا۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ اور تسی آکو جناب میں وہاں حافظ اے شاعری بیٹھے اسی اہل ذکر ہاں، یا تسی اہل سٹیج تے بیٹھے اہل ذکر ہاں، یا تسی جڑے اتلے سننے پہ ہو تسی اہل ذکر ہو، یہ کدوں نہ خوش عقیدگی نہ لاکھ سکنے ہیں؟ کو اللہ منع تے نہیں اساں کیتا، لیکن اللہ دے نزدیک کیڑے اسی واقعی اہل ذکر ہو ساں اگر کوئی سانو آکھے یا نہیں، اس دا فیصلہ کون کرے گا؟ کہ اہل ذکر کون لوگ ہیں، وہ کون سا گروہ ہے جو اہل ذکر ہے؟ اللہ نے تو مطلق کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اچھا ذکر کرنے والے لوگ مراد ہیں جڑے اللہ اچھا کرنے، اللہ نہ کرنا اچھا بھی ٹھیک ہے، منت نہیں، لیکن جڑے خفیتاً پڑھنے آستے کیا او مرادن نہیں، اس دی بھی کوئی تفصیل نہیں۔ اے اہل ذکر ہو رہن کوئی دیکھو نا، اگر اے اہل ذکر اچھا پڑھنے والے ہونا تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانے اس نے روایت تسان نہیں ملو لگی کہ صحابہ حضور نے اچھا کلمہ پڑھنے، نماز تو بعد اچھا کلمہ پڑھنے، یہ تسان ثبوت نہیں ملو لگا۔ یہ نہیں مطلب کہ کوئی پڑھنے تے گناہ ہے، لیکن اتنا کریا کرو لوگ سنتا نماز پڑھ رہا کرو تے بعد اچھا پڑھیا کرو، لوگوں نے نماز خلل پہنا ہے۔ او کیڑا طبقہ ہے اہل ذکر نہ؟ ساری امت خاموش ہے، ساری امت خاموش ہے، حتیٰ کہ صحابہ خاموش ہیں۔ کیا بات ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، سب تو بڑا صحابی، سب نہ مخدوم صحابی تے
تے جس نے سارا صحابہ عزت کی تھی، رل مل کے عزت کی تھی، جسا اللہ تعالیٰ فرمایا اذ ہما فی الغار، او صحابی تے جس نے صحابیت قرآن نہ ثابت ہے، پھر غار نہ یار، پھر یار نہیں صرف آنے نا اتھو محاورہ بنیا فلانا تے جی یار غار ہے، بڑا ڈونگا رازدار ہے، یار غار پھر یار مزار تے پھر قیامت نہ بھی یار۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب تو بڑا صحابی، سب تو فضیلت رکھنے والا، اور فضیلت او نہیں اس صحابی آپ نہیں آکھی میں تو ساتھ افضل ہاں، لوگاں آکھیا تو ساتھ افضل ہے۔ صدیق اکبر نہیں ایک گل ماں دسو کہ صدیق اکبر آکھیا ہوئے علی عثمان عمر فلانے فلانے ہو میں تو سارے کو افضل ہاں، نہ ایک روایت کرنا۔ بندہ چپ ہے، بندہ چپ ہے، محمد مصطفیٰ تو بعد بندہ خاموش ہے، سارے آپ پکار کے آکھیا کہ تو اسانا مخدوم، او صحابی اساں ویکھیا کہ او بھی چپ تے جناب عمر کہ جس نے متعلق فرمایا کہ حق جڑا ہے او عمر نہیں زبان تے بولنا ہے، تے فرمایا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میں نے تو بعد کوئی نبی ہویا تے عمر ہویا۔ اس فضیلت نہ مالک عثمانہ دو صاحبزادیاں نکاح بھی دیتیاں، اتنی بڑی فضیلت۔ اور صحابہ بھی تمام اپنے اپنے مقام تے حضور نوازے اپنے کرم نال، جسنا جتنا ظرف ہے اسا اتنا نوازیا، سمجھ آئی؟ اور صدیق اکبر نہ ظرف کتنا، جتنا ظرف ہے اتنا نوازیا، اور اتنا نوازیاس کہ جس کو بہت دولت ہوئے نا تے لوگاں پتہ نہیں آنا ہے انگنت دولت ایسا تے اڈا بننا ہی کوئی نہیں۔ صدیق اکبر جڑے نہیں سمجھ سکنے نا وہ بے وقوف آنے جس دی دولت نہیں پتہ نہیں کوئی اڈا شمار ہے کوئی گن سکنا ہے۔ صدیق اکبر نے ایمان اور مقام تو کے سمجھیں، اس واسطے بھی علی المرتضیٰ نہیں آنکھ چاہی نہیں، صاحب کمال کے اعتراف کے لیے خود انسان کا صاحب کمال ہونا ضروری ہے۔ صاحب کمال کے اعتراف کے لیے صاحب کمال کا ہونا ضروری ہے۔ صدیق کو سمجھنے کے لیے مقام صدیق حاصل ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ اے بھی چپ، اللہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، صدیق بھی چپ، عمر بھی چپ، عثمان بھی چپ، سارے صحابہ چپ، اہل بیت چپ۔ یا اللہ یہ کون اہل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کون ہے؟ کوئی نہیں بولنا، کوئی دعویٰ نہیں کرنا، کسی کی جرت نہیں۔ اور پوری امت آج تک آدم تو آج تک اس انداز نہیں آیت نہیں خطاب ہویا کسی یہاں، ساری امت مخلوق چپے، نبیاں چھوڑ گئے، صحابہ سارے چپ، اہل بیت چپ۔ اس وچوں ممبر تے ایک آواز آنی ہے، اٹھنی ہے ایک آواز، اس آواز کہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی،
آواز کے اٹھی کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس تو پہلے جے ماں گم کر بیو میں تساں وچوں ٹر ویاں دنیا تو، پوچھ کے نو جو کچھ تساں پوچھنا ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ میں کون ہاں میں دعویٰ کرنا، ایک لفظ بول کے دسیا کہ اللہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے ایمان والو پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ کون ہے اہل ذکر؟ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، میں اہل ذکر کا سردار ہوں۔ مینڈے کو پوچھو، میں اہل ذکر میں سے ہوں۔ دوستو کسی صحابی آکھیا سلونی مجھ سے پوچھو، حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عثمان نے کہا، 1,30,000 یا جتنے صحابہ بھی ہیں، کسی نے کہا اہل بیت کے، کسی فرد نے علی المرتضیٰ کے سوا کہا نہیں کہا تو علی نے کہا، اس لیے کہا کہ اسے پتا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا مخاطب میں کہ محمد عربی کے علوم کا دروازہ اور وارث میں ہوں، اس لیے سلونی مجھ سے پوچھو۔ حضور نے فرمایا تھا سل، دیکھو نا بھائی بھی ہے نا، یہ گھر کی بات، سال والی بات کرنا ان کے گھر کی بات ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ سل، کیا نام وہ سل قتادہ، جناب قتادہ کو فرمایا سل سوال کر، ربیہ بن کعب کو فرمایا سل پوچھ، سوال کر کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ مجھ سے۔ اچھا اور سوال ہے وے کہ اللہ دینا ہے یسألوہ من فی السماوات والارض، اللہ فرمانا ہے کہ آسمانہ جڑے زمینہ جڑیاں چیزاں ٹرنیاں ہر شے اپنی اپنی زبان وچ میں نے کولو منگنی ہے، تے محمد مصطفیٰ آنے تو میں نے کولو مانگ۔ اے حدیث اور قرآن نہ تعارض ہے، اس تعارض کو دور کریں، ورنہ قرآن کی جو مفہوم ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس پر ایمان ہے ہم یہی کہ اگر تطبیق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی، لیکن یہ موضوع حدیث نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ حدیث موضوع نہیں ہے، اور مرتبہ صحت پر اور ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک یہ ایک مقام کی حدیث ہے۔ اللہ فرمانا ہے میں نے کولو منگو تے ایک واری فرمایا نے سال کچھ سوال کر، تسی دسو یہ ان سوال ہے۔ ایک فرقہ آنا جناب کہ اللہ کولو منگنا چاہیے، رسول اللہ بھی اللہ کولو منگ دے رہے، اس وچ کوئی شک نہیں، لیکن یہ سال کے چیز ہے منگ، تسی دسو کہ اللہ تعالیٰ اس نبیاں تے تمام انبیاء بالعموم اور اس نبی محترمہ بالخصوص جنہ نوازشات اور مہربانیاں لال نوازے ہیں تو ساں اس وچ شک قرآن انہا لفظاں آندہ اس نبی تے قرآنی فصاحت و بلاغت ایک خود بولنی ہے کہ اللہ نہ کلام ہے، لیکن اگر اے نبی نہ آنے تے تسی اور کسی نہیں زبان تے اعتماد کرو نہیں کرو، وہ اتنی بڑی ذات ہوتے اتنی مخلوق اعتماد کر رہی ہے، اس نے آکھنے تے اللہ وہاں وحدہ لا شریک آکھ رہی ہے،
तुसां नाल अल्लाह नाल के तारफ है? मुहम्मद अरबी तू हट के अल्लाह नाल तुसां नाल ते मेरा के तारफ है? लम यकुल लहू कुफुअन अहद, ये इसी जात दा दस्या कि ए पैगाम ने ते सुनो, मैं उसका नुमाइंदा और बड़ा मोतबर नुमाइंदा। मैंने एतबार ना वो मकाम है कि जेड़े मैंने कार ने दुश्मन है उन्हें भी मैंने दयानत ते ईमान आंदा। वो ते तुसी ईमान आन के हले शक्के चो ओ मेरिया अजमता ते मेरे सच ते मेरी दयानतदारियां ते उन्हां भी मनिया जेड़े मैंने करे ने ते जेड़ा मां जिन्हां मां मक्के चू कढ़िया, जिन्हां मैंने रस्तियां च कंडे बिछाए, जेड़ा मैंने खिलाफ जबाने तान दराज की, जिन्हां मां ये आख्या कि ए कोलू मड़ा के आना ने शायरे चलै, पागल ते चला मां जिन्हां आख्या ते शेर जदा ते आसेब जदा मां आख्या ने, उन्हां भी अंदर बिन के मां आख्या गल सच्ची करना। एक गल मैं करा नहीं बनिया गल्लां मौलवियां तू हट के होनियां ने, पता नहीं ताइयों मजा करनियां। एक करे वाले बड़े औखे मनने उन्हें, समझ आई? एक करे वाले मैं के आख्या औखे मनने ते ए भावें नबूवत तू वड्डा केड़ा कार है, नबूवत तू वड्डा केड़ा मनसब है, नबियां वा करे वाले औखा मनिया। ऐ तक ना तुसा ना कोई रसूलुल्लाह नाल तल्लक है, खून ना कोई रिश्ता ना कोई तल्लक नहीं। जेड़े हुजूर ने खून नाल मंसूब हैं आपने खानदान ने लोग उन्होंने जेड़े जिस अंदाज नाल भी निस्बतां हैं बाकी लोगों ने कोई नहीं। जेड़े खून ने आए ते कार ने लोग है उन्हां कोलों तां तुसी चंगे हो कि उन्हां नहीं मनिया ते तुसां गुलामी ना पट्टा गले च पा के वो अफजल तुसी होयो कि वो होए खून वाले? अबू लहब होया कि अबू जहल होया, या तुसी अफजल हो? तुसी अफजल हो, तुसी 1400 साल बाद आके भी अफजल हो ना। ते खून ना कम कीता ना, खून कम नहीं करना, खून होना है लेकिन उस विच जिस वेले निस्बत मुस्तफा ना होवे, नियाजमंदी ये मुस्तफा ना होवे, उस खून और उस ताल्लुक ना कोई फायदा नहीं। समझ आई? ते मैं के बयान है कि सल कुछ मंग अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफा में खजाने देते हैं। समझ आई? जेड़ा फरमाया वलिल्लाहि खजाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने खजाने ने मालिक मैं वहां, लेकिन भी था हुजूर फरमाया कि अल्लाह मोतिन व अना कासिमुन, देने वाला अल्लाह ते तकसीम मैं करना, तकसीम मैं करना ते तकसीम तुसां भी अल्लाह नेमतां दित्तियां ना, हर बंदे अपनी ताकत के मुताबिक नेमत दी, तुसी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तकसीम करने होने हो कि नहीं? अल्लाह जिन्हां तौफीक देना है तकसीम करने हो ना। तुसा मालक बनाया ए बड़े बड़े लोग जेड़े मुखय्यर आजाद होन, पैसे आले दौलत आले इल्म वाले, हर नेमत जेड़ी जेड़ी नेमत किसी मिली है वो अपने जरा सखी तबीयत है ना वो तकसीम करना होना है। अज़तबे लईन बेहयाई न रवत, जड़ा कंजूस होवे ना मादरजाद उसने बिचू बेहयाई नहीं मिलनी। बुजुर्गां दी गल्लां भी सुनो, अज़तबे लईम बेहयाई न रवत, वज़तबे करीम दिल कुशाई न रवत। ते जड़ा करीम तबा होवे उस विचू सखावत नहीं मिलनी, भावें भुखा होवे जे सखावत जरूर करसी। सद साल घर कोहना गदाए नौ तबंगर गर्दद, अगर जद्दी पुश्ती मंगता होवे ना, जद्दी पुश्ती मंगता
انٹرنیشنل منگتا ہے، انٹرنیشنل منگتے بھی بڑے اس دور میں اگے پیچھے وجنے نہیں آسانیاں جہاز کی بڑیاں مہیا ہو گئی نا، انٹرنیشنل منگتا لیکن جدی پشتی منگتا ہے، اکھیاں یا رجیاں یا نہیں، ٹیڈ تا رج گیا پر اکھیاں نہیں رجیاں۔ اگر وہ نواں امیر بن میں جائے نا، اس کو 4 پیسے آویں اس پیسے تکے نہیں کرتے، ساری عمر بھوک پانگڑے، کوئی شاید تک نہیں دیا، اچانک پیسہ مل گیا تے وہ کیا آنن کہ اگر جدی پشتی غریب ہے نا تو نمے پیسے مل بھی جان 100 سال ازو ہوئے گدائی نہ ربت، 100 سال اس نے وچوں منگنے نہیں عادت نہیں مکنی، کیونکہ جدی ذہنی منگتا ہے۔ یہ میں گل یاد کرائیو پھر میں کرساں کیڑی گل پہ کرنے ہوں، ہاں سال اتھے مانے ہو۔ ایک منٹ، علامہ اقبال ایک گل ماں آگئی، میں نے اندر میں سو آکھا نا کہ میں جس لئے گل کرنا تے میں نے نال مانی نہیں ایک برات ٹوڑنی ہے۔ ایک کہانی ہے بھئی ماں تو بیان کر، ایک کہانی ہے ماں بیان کر، میں ان کساں چھوڑا تے کساں بیان میں دسنا بیان کہ اے جڑا منگتا جڑا ہے نا، اے نمے بندہ پیسے لگ میں جڑنا تے جنہ پیسے تکے ہونا کرے نے رجے ہون، پرونے ہون رجے، انہوں نے اخلاق، انہوں نے ورت ورتاؤ اخلاق وچ زمین آسمان نہ فرق ہونا ہے، وہ غریبہ نہیں عزت کرنے محتاج مسکین نال اخلاق نال پیش ہونے تے جنہ جڑے کمینہ فطرت ہون تے مل ونجے پیسہ ہونا تے پھر او جناب او سلوک کرنے بندیاں نال کہ پھر اللہ معاف کرے، وہ اپنی کمینگی دسنا کہ تو دیتا ہے پر اسی تو وہ ہی کچھ اس قابل نہ ہے، وسائے ہی پر ٹیران تے وسائے ہی۔ اچھا وہ میں پہ دسنا ہے کہ یہ جڑا نواں جیسا مال مل وجے نا تو وہ پاگل ہو بننا ہے پر اساں سامبا گئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت ایک باری بیٹھے حکا پہ چھکنے، اے لاہور انارکلی جڑی کوٹھی نا، یہ بڑی عجیب گل نے، یہ تساں کدے کٹ ہی سنی اسی شہر میں کدھر بیان کیتی ہوئے۔ ایک مجذوب آیا، علامہ باہر ممالک نہ تعلیم یافتہ اور جدید علوم نہ ماہر ڈاکٹر، صرف ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر کی ڈگریاں تو کئی چاہ کے پھر رہے پھر، لیکن اقبال کوئی ماں جمنی ہے۔ سمجھ آئی نا، یہ اپنا اقبال ہے۔ اقبال نان اقبال نہیں گیا، اس نہ اقبال بھی بلند دیا۔ تے مجذوب آیا، یہ بھی ایک بڑا عجیب کھاتا ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی عجیب دنیا ہے۔ یہ آج کل جڑے عام پھرنے ہونے انہاں لوگاں تے پھلیکھا نہ کھایا کرو، ہاں انہاں لوگاں تے پھلیکھا نہ کھاؤ جی بھائی یہ بھی جڑا گندے مندے کپڑے پا کے پھرنا ہوئے وہی مجذوب ہے، فقیر ہے، نہ یہ گل نہیں۔ او گدڑیاں لے لال کوئی ہور ہونے، او اللہ انہوں نے پہچان دا سڑنا ہے کہ ایک خاص بندے، او کوئی مقام رسیدہ مجذوب ہے۔ وہ آیا نا پوڑی ہوتے چڑھ کے، علامہ اقبال ایک گل پہ سوچنے بڑی دیر نے، مفکر آدمی ہے۔ ایک بندہ میں پوچھو لگا ہے فوٹو علامہ اقبال نہیں تکنے ہونے ہونا، اس طرح رکھے بیٹھے، تو بندے نہیں خیالی نہیں بیٹھے ہوئے گئے تے او خیال اچ بیٹھے، یہ خیالی نہیں، او خیال اچ بیٹھے تے جڑا کسی نے خیال اچ بیٹھا ہوئے وہ انجی بہنا ہونا ہے جی۔ تے او خیال اچ بیٹھے سوچ کے تے اپنا جڑا اندر سوال پیدا ہویا ہے نا، اس نے علامہ صاحب کو جواب نہیں بننا ہے، اس نے جواب کے لئے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ منصور اتنا بڑا عارف اور عالم آدمی اس ان الحق کیوں آگا؟ الطاف شاہ کہ اتنا بڑا عالم تے عارف آدمی اس ان الحق کیوں آکھیا؟ کوئی چلا
کلا بھی نہیں ہے یار، سمجھدار آدمی ہے، اس کیوں یہ حرکت کرتی؟ پھر جو سید الطائفہ جنید بغدادی جی آدمی فتویٰ دینا پیا۔ اصل منصور نا یا والد نا تے یوسف غالباً انہوں نے نا یا جڑے منصور میں نا نال مشہور ہیں، یوسف بن منصور، لیکن والد نے نا دے منصور مشہور ہو گئے۔ منصور انہوں نے والد نے نام ہے جڑے سولی جڑے تے ایک ہی وجہ ہے، سوچ 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 کے کئی دن علامہ گزر گئے، اتنے جک مجذوب چڑھے، مجذوب پوڑیاں تے چڑھ کے نا علی بخش نوکر ہونا ہے علامہ صاحب نے، وہ کھلتا ہے تے علامہ صاحب سوچ سوچ کے تے مجذوب اتے آیا۔ علامہ سوچ رہے ہیں، سوچ ایسی چیز ہے، فکر ایسی چیز ہے، خیال ایسی چیز ہے جو ابھی مفہوم الفاظ سے آشنا نہیں ہوتا، اس کو خیال کہتے ہیں۔ جس خیالاں لفظاں آلے چھویا نہ ہوئے وہ خیال ہونا ہے، سمجھ آئی؟ تسی یہ بندے کتنی گلہ سوچنے پہ ہو، تساں کسی پتہ ہے میں کہ پہ سوچنا، تسی کہ پہ سوچنے نہ، یہ صرف وہ جاننا ہے، کوئی کسی نے متعلق نہیں آگ سکنا، یا او جساں دسے اساں ہی غیب آنے نے، او جساں دس چھوڑے او غیب ہو گئے، او سا غیب آنے تے چیز آدھر ہو گئی۔ خیال لفظات آشنا نہیں ہویا، سوچ رہے ہیں علامہ، اور ایویں نہیں علامہ نہیں سوچ رہے، علامہ سوچ رہے ہیں۔ ایک انہیں علامے، ایک انہیں علامے، فرق ہے۔ ایک انہیں اولیاء، ایک انہیں اولیاء۔ ایک انہیں اولیاء، ایک انہیں اولیاء۔ علامہ بیٹھا ہے سوچ رہا ہے، مجذوب آیا اسے شعر پڑھا، اس آکھیا انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا، انا الحق گفتن منصور تاویل نمی خواہد، گدا گم می کند خود را چو دولت می کند پیدا۔ مجذوب کے آکھیا خیال تو اللہ تعالیٰ اسا مطلع کر چھوڑیا کہ علامہ اقبال کیا سوچ رہا ہے، اس کا جواب دے۔ اے میں ایک مجذوب دی گل کر رہا جڑا کیڑا ہے، کوئی علامہ بھی نہیں، بس تجلی ذات پہ گئی کسی لمحے۔ وہ اس نے بارش ٹیران تے وس بھی نہیں ہے تے بندیاں تے نہیں وسنا، وہ بندیاں وچ وسنے والا بندیاں اتے نہیں وسنا۔ میں کہا کہ بندیاں نے دلاں وچ وسنے والا بندیاں اتے نہیں وسنا، تے بارش اگر ٹیران تے وس سکنی ہے باغاں تے نہیں وسنی نا، روزیاں تے مسیتاں تے بھی وسنی تے ٹیران تے بھی وسنی ہے، تے کجے اے جے کسی آجز تے وس ونجے تے اساں کو ڈک سکنا، بس اس مجذوب تے وس گیا۔ تے
اسا اطلاع دے چھڑی کہ اے چوٹی نہ پڑے آئی تے اے سوچ سکنے تے علامہ اقبال پتہ نہیں کہ علی بخش کھلوتا ہے کہ سوچنا پہ ہے علامہ نہیں پتا لیکن اس مجذوب پھٹے پرانے کپڑے والے پتہ ہے کہ سوچ رہے ہیں سمجھ آئی تے علامہ اقبال ساری عمر تعلیم جڑی ہے وہ عقدہ نہیں حل کر سکی ایک درویش نے حل کیا ایک فقیر حق مس نے حل کیا ایک منٹ اس فقیرہ جساں علم بھی کوئی نہیں ظاہری پڑھیا بھی نہیں پیڑے حالات کوئی شکل صورت بھی نہیں گندہ مندہ آدمی آیا تو اس مسئلہ ہاتھ چھڑے تھے اللہ اس نے دسیا نا کہ اقبال کے پہ سوچنا ہے میں آگے تو دسیا کتنے بندے بیٹھے ہو تو ساں کے پتہ ہے کوئی بندہ دس سکنا ہے کہ بندہ کے سوچ رہے اس نے کس دسیا اللہ دسیا تے اللہ اس لاہور نے گلیاں پھرنے والے مجذوبہ دس سکنا ہے تے کملی والے نہیں دسنا میں کیا آکھیا کہ لاہور دیاں گلیاں وچ ایک عام جہا پھرنے والا مجذوب علامہ اقبال دے خیالات دی ترجمانی کر رہا ہے اور ایک توانار خوبصورت شعر جواب پیش کیتا تے تو انہاں دے متعلق سوچ جس جنہ تینوں سوچ دیتی ہے کملی والے دے متعلق سوچ کملی والے نال تعلق رکھنے والے نال سوچ اہل ذکر اور اہل فکرہ سوچ کہ انہاں بھی اللہ کچھ دسنا ہی ہو سکتا اور تو آکے جت ماں دے دس سے تاں میں منسا تو اپنے کوئی عمل بھی ہو جے کرنا تو اس لینا تے چڑھنا تو اس منزل رسے دا ٹور تے تو دا بھی دسی پیا سمجھ آئی تو اس رسے دار آ تو بھی دسیں جو کار وچ لوگاں نے جمع کیتا ہے پیا تو اپنے کار بے کے دسیں نہ دسے تے تو آخی گل کری یک لحظہ چراز آرزوہا پف کن قطع نظر از جمال ہر یوسف کن زی شہد یکن گوشت بکامے تو کشم از لذت اگر مست نہ گردی تف کن حضرت ابو سعید ابو الخیر حضرت علی حجویری نے استاد داتا گنج بخش نے استاد الاولیاء مدرس توحید و رسالت حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر مہنی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانن کہ یک لحظہ چراغ آرزوہا پفکن اپنی آرزوہاں تے خواہشانہ چراغ ایک باری پھوک مار چھپ کر کے بجا چھوڑ قطع نظر از جمال ہر یوسف کن اے جتنیاں سونیاں چیزاں دنیا دے نظر آنیاں نہیں نا انہاں کو نظر ہٹا کر چھوڑ دینا زی شہد یکن گوشت پکامے تو کشم اس ایک انگلی میں نے تے جڑی شہد لگئی نا اے میں تینے گاٹے چ لانا جڑی شہد ماں اس دیتا ہے جڑی مٹھاس میں نہیں انگل تے لگی نا اس مٹھاس تو میں گلے تینے چ لانا از لذت اگر مست نہ گردی تف کن لذت نال کدے تو مست ہو کے تیرے عشق نہ چاہیاں کر دی تھیا تھیا یہ کر دی کہ میں آکھیا
کہ اگر او انگل جیڑی شاید میری انگل تے لگا ہے نا اگر او میں تیرے گلے لا دے وہاں تے اگر تو مزے اور لذت نال تو مست نہ ہو گیا تو پھر میرے تے تھکی تو آتا صحیح نا اس رستے چ پہ اگر تو دا نظر نہ مزہ نہ آوے تو کار دوئے نے بیٹھے ہوں ایتھے خبرہ نہ دیویں تے تو آتی مگر تو اس پاس آتا تانا تو انہاں لوگاں نے غیب تے حضور نے تے بحث پہ کرنا ہے جنہاں نے ابجد بھی تو دا نہیں آنی اس ذات نے متعلق تو بحث کر رہے ہیں جڑا استاد کل ہے امیے اور دقیقہ دان عالم ہے تنہاؤ نگاہ بان عالم تے کریج کلا جمعہ پر پوری کائنات نے رہبری بھی کرنا ہے تے نگاہ بانی بھی کرنا ہے میں کیا آکھیا ہے گلہ بہت پھیل گیا نال نال یاد ہی مکرایا کرو کرے والے بہت کٹ مننے میں آکھیا نا بہت کٹ مننے تے نہیں منیا پر جس سام جڑا من گیا فرمایا علی بابوہا اوہ پرا مننے پھر چاچے نے پتر مننے علی تو سوا کونے چاچے نے پتریاں مننے واسطے علی جیا سینہ چاہینا ہے اور بھی تے نا چاچے بھی تے چاچے نے پتر بھی ہے عتبہ تے عتیبہ بھی ہے انہاں کیوں نہ منیا علی نہ اقبال نہیں ہے علی نے علم نہیں ہے علی نے ذہانت نہیں محمد یاد رکھو محمد مصطفیٰ کے کمالات کو اور شان کو وہ پہچان سکتا ہے جو جینیس ہو کائنات کا ذہین ترین انسان ہو بدھو لوگ نہیں جان سکتے مان سکتے ہیں جان نہیں سکتے محمد کیا میں آکھیا شبل زمانے نے بے وقوف انپڑھ جاہل محمد عربیاں مان سکتے ہیں جان نہیں سکتے جاننے اور ماننے میں فرق ہے ابو بکر نے عمر نے عثمان نے محمد کو پہلے جانا اور پھر مانا کیوں عمر پہلے کیوں نہیں ٹورے ساری عمر گزری نے عمر نہیں ساری عمر گزری ہے ایک باری قرآن سنیا مارنے واسطے آیا قتل کرنے واسطے آیا پر قتل ہو کے گیا پہلے منیا سا پہلے جانیا سا کہ یہ تیرا کلام ہے کس نہ کلام ہے اکھیاں تو کیوں جاری ہوئے آج خونی آنسو غم دے جی کیوں رو پیا عمر گل کیڑی اتنا ڈاڈے دل والا بندہ رو پیا او محمد تا عمر جے ڈاڈے دلیاں والا میں روا چھوڑنا ہے تے کہنا اس ویلے او کافر ہے اس نے اندر ایمان نہیں ہے اس نا کفر محمد اگے رو پیا ہے کہنا ایمان نہیں رونا ایمان نہ علاج کرا وہ کفر عمر کا کفر بہتر تھا ایسے ایمان سے جو محمد کے قدموں میں اپنے آنسو نشاور کرے اور پچھتاوا پیش کرے کیوں رونا ہے عمر آنکھوں لگا ہوئے اتنے نواں آئے ہیں پھنس گئے ہیں دل دے بیٹھے ہیں